جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، دکھا کر بھی خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے دکھا کر خرچ کرنا، ایک ہوتا ہے چھپا کر خرچ کرنا. اب دکھا کر خرچ کرنا کب ہے، چھپا کر خرچ کرنا کب ہے؟ دکھا کر خرچ کرنے کے وقت میں دکھا کر خرچ کرنا نیکی ہے، چھپا کر خرچ کرنے کے وقت میں چھپا کر خرچ کرنا نیکی. دونوں بھی نیکی ہے. جیسے زکوٰۃ ہے، فریضہ ہے. اب دکھا کر خرچ کرنا یہ نیکی ہے. کیوں؟ کیونکہ آگے والا اگر ادا نہیں کر رہا ہوگا، دیکھ کر اسے خیال آئے گا میرے اوپر بھی تو زکوٰۃ فرض ہے، میں بھی ادا کر دوں گا. کوئی ذمے کوئی اس کے اوپر باقی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم ہے کہ وہ کرنا ضروری ہے. جیسے قربانی کا موقع ہے، واجب ہے. کئی لوگ ہیں جن پہ قربانی واجب ہے، نہیں کرتے، لیکن کرنے والا نظر آئے گا، دیکھ کر یاد آئے گا اچھا میرے اوپر بھی تو قربانی ہے. چھپا کر خرچ کرنا نفل صدقات ہے، نفل حکم، نفل ہے، کوئی ضروری نہیں، واجب نہیں. دیں گے تو ثواب، نہیں دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. اب اس میں چھپا کر کرو. کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں کو دکھانے کا جو مقصد تھا وہ یہاں نہیں ہے. آپ کا اختیار ہے، آپ دیں گے آپ کی مرضی، نہیں دیں گے آپ کی مرضی. ہاں، ایسی جگہ جہاں پر دکھا کر خرچ کرنے سے دوسروں کو نظر آئے گا وہ بھی خرچ کریں گے، تو وہاں بھی دکھا کر خرچ کرنا نیکی ہے، یہ ریاکاری نہیں. جیسے آج کل حالات چل رہے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہو اور مدد کر کے اس کا ایڈورٹائز کر رہے ہو، دکھا رہے ہو، فلاں کر رہے ہو. یقیناً اگر اس پر سنجیدگی سے سوچا جائے تو یہ صحیح ہے، لیکن اگر تیش میں آ کر، جوش میں آ کر سوچا جائے تو غلط ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم سوچ کیسا رہے ہیں. ہو یہ رہا ہے لوگ پورا آگے پیچھے کا منظر نہیں دیکھتے، بس یہ کہہ دیا جا رہا کہ بھئی یہ تو دکھایا جا رہا، دکھا کر اس طرح ڈسپلے کرنے کی کیا ضرورت ہے. واقعتاً اس اینگل سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ایک آدمی نے مدد کی، اب اس نے ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی کہ فلاں علاقے پر، فلاں مقام پر ہم گئے تھے، وہاں اتنے لوگ پریشان تھے، ہم نے ان کی مدد کی. اب اس ویڈیو کے ذریعے سے 100 لوگ دیکھے، جس میں سے 50 لوگوں نے مدد کی، تو یہ 50 لوگ جن تک کبھی بھی آپ کی یہ کی گئی خدمت نہیں پہنچ سکتی تھی، اس کے ذریعے سے پہنچ. ہاں، بہتر یہ ہے کہ اس میں لوگوں کی شکل نظر نہ آئے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ عزت نفس کا بڑا مسئلہ ہے. یا ایسا ہو کہ ایک آدھ تصویر، ایک آدھ جھلک، ایک آدھے منٹ، 1 منٹ کی، جس سے مقصد پورا ہو، یا پھر صرف بستی کی، یا پھر علاقے کی، یا نقصان ہونے والے سامان کی، یا جو سامان دیے جا رہے ہیں اس سامان کی چھوٹی سی ایک ویڈیو لے لے، لوگوں کو نہ دکھایا جائے. یہ بھی ایک شکل ہے. بہتر یہی ہے کہ کسی کا چہرہ، کسی کی صورت نہ دکھائے، بلر کر دے تو بہت اچھا ہے. لیکن یہ کہنا کہ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، تو ان لوگوں سے یہی گزارش ہے آپ میدان میں اتر جائیں تو جو لوگ کر رہے ہیں وہ میدان سے ہٹ جائیں گے. اب جو لوگ کر رہے ہیں بھائی ان کو یہی کرنے آ رہا ہے نا. اب وہ کر کیا رہے ہیں کہ ایک صاحب نے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی، تو ان کی وجہ سے اس بستی میں 50 لوگ پہنچے. اب آپ بتائیے، وہ کام تھا 50 آدمی کا ہی کام تھا، ایک آدمی کیسے کرتا بیچارہ؟ اس نے کیا، اور اس نے اچھی نیت سے سوچا کہ دیکھو بھائی مجھ سے یہ ہوا، میں یہ کیا، آپ سے جو ہو سکتا آپ کیجئے. تو بیچارے اللہ کے بندے آتے گئے، کام ہوتا گیا. اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حیدرآباد میں جو حالات آئے تھے، کتنے ایسے علاقے جہاں کوئی نہیں پہنچا، لیکن سوشل میڈیا پر ویڈیو آئی، حالات سامنے آئے تو سب وہ لوگ آ گئے. اور الحمدللہ حال یہ ہے کہ اب کافی لوگ ایسے ہیں جن کو ضرورتیں پوری ہوتی جا رہی ہیں، اگرچہ اس میں بھی تھوڑی سی ڈسپلن کی اور نظم کی ضرورت تھی. تو یہ ایک صفت بیان کی، دکھا کر بھی خرچ کرو، چھپا کر بھی خرچ کرو. صحابہ کا مزاج بڑا پیارا تھا. قرآن جو کہتا وہ سمجھتے تھے کہ یہ بس ہمیں پہلے اس پہ عمل کرنا، پھر آگے بڑھنا ہے. رات کا اندھیرا ہے، ایک صاحب ہاتھ میں پوٹلی لے کر نکلے ہوئے ہیں. گھر پر دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھول کر دیکھا گیا تو سامنے پوٹلی رکھی ہوئی ہے. کس نے دیا لینے والے کو پتہ نہیں، کس نے لیا دینے والے کو نہیں پتہ. نہ لینے والا جانتا کہ کس نے دیا، نہ دینے والا جانتا کہ کس نے لیا. ایک دوسرے کی خبر ہی نہیں ہے دوسرے کو.
اس طرح، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر سیدھا ہاتھ خیرات کرے تو بائیں ہاتھ تک بھی خبر نہ ہو، یعنی اس طرح دو اللہ کے راستے میں کہ اتنا زیادہ چھپا کر دو۔ تو دو طرح کا عمل ہوتا تھا، جب کبھی اللہ کے نبی اللہ کے راستے میں نکلتے ہوتے اعلان کرتے کہ آ جاؤ اتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتنا مشہور ہے، کئی جنگوں میں اللہ کے نبی کے سامنے یا رسول اللہ میری طرف سے اتنے اونٹ، اتنے گھوڑے، اتنے اشرفیاں، اتنے دینار، یہ کیا تھا؟ یہ دکھا کر دینا یہاں پر ضروری تھا۔ حضرت عثمان دے، ان کو دیکھ کر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، عبد الرحمن ابن عوف کھڑے ہوئے، فلاں کھڑے ہوئے، کیوں؟ وہ دے رہے ہیں ہم بھی دیں گے۔ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر آئے، حضرت عمر آئے، ایک صحابی معذور اللہ کے نبی کی خدمت میں، چلنے نہیں آتا، پیر نہیں ہیں، لیکن اپنے سرین کے بل گھستے ہوئے آئے، ٹاٹ کا تھیلا ان کے اوپر پڑا ہوا تھا، اللہ کے رسول کے سامنے اگر حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ یہ کھجور لے کر آیا ہوں۔ فرمایا کہ کیسے تم معذور ہو؟ فرمایا آپ نے اعلان کیا کہ تبوک کے موقع پہ اللہ کے راستے میں مال کی ضرورت ہے، اپنا مال لگاؤ، تو میں تو کچھ، میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، تو میں ایک باغ میں گیا، وہاں جا کر میں نے پانی سینچا۔ کیسے سینچا؟ کہ اپنے دونوں موڑوں کے واسطے سے سینچا، ہاتھ بھی صحیح نہیں تھے، سینچ کر جو کھجور بدلے میں ملے ہیں یا رسول اللہ وہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا۔ ایسے خرچ کرتے تھے کہ فرشتے رشک کریں دیکھ کر۔ حضرت ابوبکر آئے، فرمایا حضرت عمر آئے، حضرت عمر سے پوچھا اے عمر اللہ کے راستے میں لائے ہو، گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آدھا مال تو گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا، آدھا مال آپ کے خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ پوچھا ابوبکر تم کیا لائے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، گھر والوں کو تو اللہ اور اللہ کے رسول کے بھروسے پہ چھوڑا ہوں، سارا کا سارا مال آپ کی خدمت میں لایا۔ یہ جذبے اس زمانے میں رہتے تھے، اور یہ جذبے کیوں تھے؟ انہی جذبوں کو دیکھ کر ہمارے اندر بھی جذبات پیدا ہوں، بد مٹھی بھی خرچ کریں، دکھا کر بھی خرچ کریں۔ یہ کیا ہے نیکی؟ یہ ایسی نیکی ہے جو میں مر گیا تو میرے مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے۔